کر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی نہیں کی؟ کیا یہ سب تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بالاج بری کو لندن سے واپس لایا گیا، بریگیڈیئر صدیق لنگڑا نے ان کو الیکشن جتوایا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ریاست نے بار بار یہ کام نہیں کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں؟ میں اس معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کیا وہ آپ کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو اس فلور سے پچھلے 1 سال سے نہیں، پچھلے 10 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے دودہ خان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہے ہیں تو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ کوئی سکول سسٹم چلا رہا ہے جو جا کے میں کہوں کہ یہ سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا سکول سسٹم ٹھیک چلاؤں گا؟ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، وائلنس بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ کیا اجازت دے دیں؟ مفتی شاہ امیر کا کیا گناہ تھا؟ وڈیرا صاحب کا کیا گناہ تھا جو خوزدار میں شہید ہوئے؟ چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، مخبری کے نام پر نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ یہ کس بلوچ روایت کی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتے نائیوں دھوبیوں ٹیچرز ڈاکٹرز ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر یہ جو ٹرین حملہ، وہ فوجی جو چھٹی پہ جا رہا ہے وہ نہتا تصور ہوگا، وہ نہتا تصور ہوتا ہے۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قومیت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تاریخیں رقم کی ہیں۔ بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے دلیری سے، بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے۔ یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں؟ ان کو صاحب کے جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی کسی بھی صورت میں۔ ہاں، جو عام بلوچ ہے اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے۔ کہاں کہاں ہم نے بلوچوں کے لیے آپ کی یونیورسٹیز ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھول دیے بلوچ بچیوں کے لیے، بلوچ بچوں کے لیے۔ آج بھی بلوچستان کے تمام بچے جو ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں۔ تو عام بلوچ کو گلے لگایا جائے گا، لیکن وہ جو وائلنس پہ اتر آیا ہے، وہ جو معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے؟ ان کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے۔ جناب اسپیکر، 1 انچ، میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلکہ حالات ٹھیک ہیں، عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے۔ They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم، اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے، اور ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس، وہ فوجی جو نہتا ہو کے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ، وہ فوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو یہ کنٹونمنٹس ہیں، وہاں پر آ جائیں، لڑائی لڑنے کا شوق ہے تو معصوم نہتے مسافروں پر جہاں وہ نظر آئے، جہاں کبھی بسوں سے اتاریں، کبھی ایتھنک بنیادوں پر اتار کے ان کو ماریں۔ جناب اسپیکر، یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی۔ یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ یہ ہال، آگسٹ ہال دور کرے گا۔ کتنی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ میں آپ لوگوں کو بتا چکا، کتنی دفعہ میں یہاں کہہ چکا ہوں، کوئی لے نہ لیڈ اس پر ڈائلاگ پہ؟ کیوں کوئی لیڈ نہیں لیتا؟ بیکاز وہ ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریاست تو تیار ہے، ایک بار نہیں بار بار تیار ہے، لیکن وہ ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور 2 قسم کے لوگ ہیں جناب اسپیکر، ایک وہ جو بندوق اٹھا کے نہتے معصوم لوگوں کی خون بہا رہے ہیں، ناحق اور معصوم خون بہا رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو یہاں پر بیٹھ کے کہیں ٹی ویوں پہ نظر آتے ہیں، کہیں ٹویٹر پہ نظر آتے ہیں، کہیں دوسرے فورمز پہ نظر آتے ہیں، جو ان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کو گلوریفائی کرتے ہیں،
टेररिज्म को, इंडिपेंडेंस को कौन ग्लोरीफाई करता है? कौन सा मुल्क इजाजत देता है? कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता सवाए इस बदबख्त मुल्क के, कि वो इजाजत देता है कि उसकी सड़कों पे इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाए और वो बर्दाश्त करता रहता है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? कौन लोग हैं ये? क्या कौन सी, कभी कोई कहते हैं कि यकजहती है, कभी ट्विटर पे थाने का एक सरदार है वो लिखता है कि आप जंग हार गए, एक मौसूफ ने कल इधर कहा जंग हार गए। ओ भाई, रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। रियासत को अभी भी रियासत सब्र से काम ले रही है, अभी भी हुकूमत सब्र से काम ले रही है। नहीं लेना चाहिए। मेरी जात का मसला नहीं है जनाब स्पीकर, मैं कई बार इस फ्लोर पे बता चुका हूं, लेकिन वो मासूम लोगों का जिनका कत्ल हो रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें उनके साथ खड़े होने का कहता है या बशीर ज़ैब के साथ खड़े होने का कहता है? क्या पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 5 क्या कहता है? अनकंडीशनल लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं कहता। अगर वो मैडम आज बैठी होती तो मैं उसको जवाब देता। नहीं कहता कि स्कूल है, अस्पताल है, रोड है तो मैं रियासत के साथ वफादार हूं, वरना मैं नहीं हूं। 19 साल में अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मैं रियासत का वफादार हूं, वरना मैं नहीं हूं। इट इज ऑर्डर। फराज बुगटी बलूचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं।